على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى مقررا لوعده ومؤكدا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، أي من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارک میں فرمایا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے اس کی تاکید ہے کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے، یعنی اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کریں گے، کیونکہ اس کی صفت ہے کہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنا وعدے کا خلاف نہیں فرماتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے پیغمبر، اپنے رسول اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد کروں گا، تو اللہ ہر حال میں وہ مدد کریں گے. من نصرتہم، اللہ ان کی مدد اس دنیا کی زندگانی میں اور اس دن جب سب لوگ حاضر ہوں گے. ثم اخبر تعالی انہ ذو عزت لا يمتنع علیہ شیء ارادہ ولا یغالب وذو انتقام ممن کفر به وجحدہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ عزت والا، غلبے والا، قوت والی ذات ہے جس کو جو ارادہ کہے کوئی روکنے والا نہیں اور نہ اس کے سامنے کوئی غالب ہو سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان سے انتقام لینے والے. اب ایک ہوتا ہے کہ میں بدلہ تو لینا چاہتا ہوں لیکن طاقت نہیں. اللہ تو عزیز ہیں اور قوی ہیں، وہ جب کوئی ارادہ فرما دیں تو اس کے فیصلے کو کون روکے؟ لا معقب لحکمہ ولا راد لقضائہ، اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اور پھر یہ ہے کہ ایک غالب تو ہوتا ہے لیکن بدلہ لینا پسند نہیں کرتے. اللہ فرمایا نہیں ذو انتقام، اللہ سب سے بڑے غیرت والے ہیں، وہ اپنے دوستوں کی تکلیف کا لازماً بدلہ لیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے رسول، عباد اللہ الصالحین سب اللہ کے محبوب ہیں. تو جب اللہ کے محبوبین کو ستایا جاتا ہے تو اللہ ضرور بدلہ دیتے ہیں. جیسے فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یا تو ویل کا معنی ہے ہلاکت، کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو. یا ویل کا معنی ہے کہ وادٍ فی جہنم، تکذیب کرنے والوں کو تو جہنم کی وادی میں ڈالا جائے گا. تو دونوں معنی ایک ہیں. اصل میں یہ کلمہ جو ہے نا جی عذاب کے وقت میں بولا یا ویلا یا ویلا یا ویلتا، تو بعض علماء نے فرمایا اس کا معنی ہے ہلاکت، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ویل ہے اور وہاں اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کو ڈالا جائے. تو دونوں معنی ایک ہیں، جہنم کی وادی بھی تو ہلاکت کا گڑھا ہے. وَلِهَذَا قَالَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کہ جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، یعنی جس زمین پہ ہم ہیں اس کو بدل دیا جائے. اب اس میں مفسرین کرام رحمت اللہ علیہ کے دو اقوال ہیں. جیسے خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین تو یہی ہوگی لیکن اس کی صفات کو بدل دیا جائے. یعنی اب جیسے زمینوں میں دریا ہیں، مکان ہیں، بلڈنگیں ہیں، باغات ہیں، درخت ہیں،
پہاڑ ہیں، اشجار ہیں، لیکن قیامت والے دن اس کو بالکل سیدھا کر دیں گے. اللہ تری فیہا عوجا ولا امتا، پھر اس میں نہ کوئی آڑ ہوگی نہ کوئی ٹیڑھا پن ہوگا. اور ایک معنی یہ ہے کہ نہیں، ذات ہی زمین کو بدل دیا جائے، صرف صفتیں نہیں بلکہ اس زمین کے بدلے اللہ دوسری زمین پیدا فرما دے. تو بہرحال دونوں قول ہیں. مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یا تو زمین کی صفات میں تبدیلی ہوگی یا یہ ہے کہ زمین کی ذات میں تبدیلی ہوگی. دونوں اقوال مفسرین کرام. فرمایا وہ قیامت کے دن جب پہلا نفخہ ہوگا تو یا تو زمین بدل گئی یا صفات بدل گئی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات ای وعدہ ھذا حاصل. یہ اللہ کا جو صحیح مدد کا وعدہ ہے اس دن حاصل ہوگا. کب؟ یوم تبدل الارض غیر الارض. اس زمین کو جب وحی ہادی الی غیر صفت المعروفت یعنی یہ جیسے اب زمین ہے ایسی نہیں رہے گی. کما جاء فی الصحیحین من حدیث ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. جیسے کہ صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے. سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ جس زمین پہ لوگوں کو کھڑا کریں گے علی ارض بیضاء، بالکل ایسے سفید چاندی کی طرح چمکتی ہوئی، کقرصۃ نقی، جیسے ایک روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے سفید. لیس فیہا معلم لأحد، کسی کی کوئی علامت نہیں ہوگی. اب تو دنیا میں ہے نا یہ فلاں ملک ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہ فلاں ضلع ہے، یہ فلاں تحصیل ہے، یہ فلاں صوبہ ہے، یہ فلاں موضع ہے، علامات ہوتی ہیں. اچھا کسی جگہ پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں درخت ہوتے ہیں، کہیں جنگلات ہوتے ہیں. وہ زمین بالکل ایک چٹیل میدان ہوگا. وقال الامام احمد حدثنا محمد بن ابي يدي عن داود بن الشافعي المسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت انا اول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات قالت قلت اين الناس يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الصلاة. رواه مسلم فضل به دون البخاري رحمه الله والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن ابي هند وقال حسن صحيح. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا قالت، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلے اس آیت کے بارے میں نے حضور سے سوال کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو فرماتی یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ زمین بدل دی جائے گی تو لوگ کدھر جائیں گے؟ یہ زمین تو ہوگی نہیں. چلو اب لوگ اس کے اوپر ہیں، مر گئے تو اس کے اندر ہے، لیکن جب یہ زمین ہی بدل دی جائے تو مخلوق کدھر جائے گی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بی بی عائشہ نے پوچھا قالت قلت این الناس یومئذ این الناس یومئذ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا علی الصراط، تمام عالم جو ہے وہ پل صراط پہ ہوں گے، اور پل صراط کے بعد گزرنے کے بعد پھر اصل زمین پہ آئیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اس دن اللہ کی ساری مخلوق جو ہے پل صراط کے ساتھ ایک مقام پہ. اور اصل باتیں یہ ہیں، یاد رکھیں کہ یہ باتیں جب ہم سوچتے ہیں نا انسانی عقل سے تو آدمی کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اتنی بڑی مخلوق کہاں جائے گی اور کہاں ہوگی. لیکن جب آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سامنے رکھ کے بات کریں تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. مشکل تب ہوتی ہے کہ جب بندہ انسان اپنے عقل اپنے قیاس پہ سوچتا ہے. جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور وہ یہودی تھا. اس نے آگے بطور اعتراض کہا کہ حضرت علی یہ قیامت والے دن زمین بدل جائے گی اور آسمان پھٹ جائیں گے
اور ملائکہ اتر آئیں گے تو پھر یہ ساری مخلوق کدھر جائے گی؟ کہاں ہوگی وہ؟ اور یہ زمینیں پھٹ کے کہاں جائیں گی اور نئی کہاں سے آئے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس وقت کیا وقت ہے؟ کہنے لگا جی رات ہے۔ فرمایا دن کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا جی پتہ نہیں۔ تو نے کہا جیسے دن نظر نہیں آ رہا لیکن چھپ گیا ہے۔ پھر رات گزر گئی، دن آ گیا، تو کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ اگر اس بات پہ قادر ہیں کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہیں کہ دن اور رات کو تبدیل کر دیں، دن ہے تو رات نہیں اور رات ہے تو دن نہیں، تو اللہ پاک اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ جب آسمانوں اور زمینوں کو ختم کر دیں تو اپنی مخلوق کے لیے دوسرا انتظام فرما۔ کیونکہ یہ سارے مسائل ہمیں مشکل لگتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو ایک مکان بنانا ہو تو 10 سال لگ جائیں گے، لیکن جس نے حکم ہی دینا ہوگی خود ہو جائے بس ختم ہو گیا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مخلوق کہاں جائے گی اور فرشتے کہاں جائیں گے اور جناب وہ پل صراط کیسے ہوگی اور اس سے آدمی کیسے گزریں گے؟ اللہ کا نظام ہے۔ جیسے کہ جب قرآن مقدس میں آیا أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ جو فرماتے ہیں کہ کافروں کو سر کے بل چلایا جائے گا، تو آدمی سر پہ کیسے چلے گا؟ حضور نے فرمایا پاؤں پہ کس نے چلایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے کہا جو اللہ پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر پہ چلانے پہ بھی قادر۔ جس اللہ نے آج ہمیں پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، وہ چاہے تو سر کے بل چلا دے، وہ چاہے تو ہمیں ہاتھوں پہ چلا دے، وہ چاہے تو ہمیں پاؤں پہ چلا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل؟ اب اسی سے آپ اندازہ فرما لیں نا جی کہ جیسے اب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو اس کے بعد یہ عالم یعنی قرہ قمر ہے، چاند ہے، کیا اسی طرح سورج ہے۔ تو یہ سورج جو ہے تقریباً یہ دنیا جتنا ہے نا زمین، تو مثلاً اگر 1000 میٹر ہے، 1000 کلومیٹر ہے مربع ہے، تو سورج جو ہے اس سے 16 گنا بڑا ہے، یعنی وہ 16,000 کلومیٹر۔ تو ایک سورج جو ہے وہ دنیا سے اتنا بڑا ہے، ایک چاند جو ہے وہ دنیا سے اتنا بڑا ہے کہ زمین سے 16 گنا بڑا ہے۔ تو اب آدمی عقل دوڑاتا رہے کہ 16 گنا بڑا قرہ ہے اور آسمان میں لٹکا ہوا ہے اور نہ گرتا ہے، نہ اس کو تیل کی ضرورت ہے، نہ جلانے والے کی ضرورت ہے، نہ بجھانے والے کی ضرورت ہے، اور نہ کبھی اس کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، نہ کبھی گریس دینا پڑا، نہ کبھی تیل دینا پڑا، وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے۔ تو یہی تو ہے اس کا کمال قدرت کہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی ایمان لاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جب علی کل شیء قدیر پر ہم ایمان لے آئے تو پھر یہ چھوٹے موٹے سوال دماغ میں آنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی جب ہر چیز پہ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسی طرح میں قل هو القادر، تو جب وہ قادر ہے تو جو چاہے کر دے، جو چاہے بنا دے۔ جس نے اب زمین بنائی ہے تو وہ دوبارہ بنانے پہ بھی قادر، جنہوں نے اللہ نے پہاڑ زمین پہ بچھائے ہیں وہ پہاڑوں کو اڑانے پہ بھی قادر، اللہ نے آسمان بلند فرمایا ہے وہ آسمان کو پھاڑ کے گرانے پہ بھی قادر، اللہ نے آسمان کی زینت کے لیے ستارے لگا دیے ہیں، اللہ ان ستاروں کو ختم کرنے پہ بھی قادر۔ تو یہ تو کوئی مشکل نہیں، مشکل تب ہوتی ہے جب لوگ دماغ لڑاتے ہیں کہ یار ایک چھت بنانی ہو تو مہینہ لگ جاتا ہے، اتنی بڑی زمین کیسے بنے؟ اللہ کے بندے تم عاجز ہو، تم مخلوق ہو، تم انسان ہو اور خالق، تم اسباب کے محتاج ہو اور وہ اسباب کا محتاج ہے۔ تم نے ایک مکان بنانا ہے، تم اینٹوں کے محتاج، انجینئر کے محتاج، آرکیٹیکٹ کے محتاج، معلم کے محتاج، مزدوروں کے محتاج، سیمنٹ کے محتاج، بجری کے محتاج۔ ایک چیز نہ آئے سارے کھڑے ہیں کیوں ہو جی سیمنٹ ختم ہو گئی، کیا کریں، کام کیسے کریں گے؟ سیمنٹ ہی آج ختم ہو، دوسرے دن جاؤ جی سارے مزدور ہاتھ باندھ کے بیٹھے، بابا کام کرو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی اینٹیں نہیں ہے، کام کیا مٹی کا کام کرے، کیا کام کرے؟ اینٹیں نہیں پہنچائی گاڑی والے نے، گاڑی والے کو بلایا بھائی اینٹیں کیوں نہیں آ گا جی ٹائر پنچر ہو گیا، کیا کروں؟ ہم تو محتاج ہیں نا، ہم تو ہر وقت پنچر ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا حکم جو ہے وہ تو حکم ہے، بس حکم دیا امرہ اذا اراد شیئا
ان یقول له کن فیکون، حکم دیں گے اسرافیل سور پھونکو، حاضر میرا سور پھونکا جائے سارے مردے کھڑے ہوں گے. اس بات سے اللہ تبارک نے فرمایا کہ صیحۃ واحدہ، اللہ صیحۃ واحدہ. کوئی تم سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ اٹھانے میں کوئی وقت لگے گا، تمہارے دوبارہ بنانے میں کوئی کام ہوگا، کوئی محنت ہوگی، کہ تمہارا چمڑا گوشت خریدا جائے گا، کہاں کہاں سے ڈھونڈا جائے گا. الا صیحۃ واحدہ، بس حکم ہوگا کہ ایک پھونک مارو، بس پھونک ماری اور سب کرے. اللہ نے بڑی اتنی دیر تک جتنی دیر بس پھونک مارنے میں لگتی. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس دن وہ پل صراط پہ ہوں. وقال قتادہ عن عن بلال البصري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت قلت يا رسول الله فأين الناس يومئذ؟ قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عن أحد من أمتي ذاك أن الناس على جسرهم. اور اس حدیث مبارک میں آتا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ بی بی عائشہ نے سوال کیا بلال المزنی کہ ان قول اللہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن آسمان و زمین بدل دی جائیں گے. قلت یا رسول اللہ فإن الناس یومئذ، میں نے پوچھا کہ میرے آقا اس دن لوگ کہاں ہوں گے. قال لقد سألتنی عن شيء، حضور نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا سوال کیا ہے کہ کسی نے سوال نہیں کیا. یہ کمال فہم ہے عائشہ کی. سیدہ عائشہ کو اللہ نے جو علم دیا، اللہ نے جو فہم دیا، اللہ نے جو ذکا دیا، تو بی بی عائشہ ایسے سوال کرتی تھیں کہ لوگوں کو دماغ میں بھی وہ نہیں جاتا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اس دن لوگ جو ہیں اعلیٰ جسرہم، وہ پل پہ کھڑے ہوں گے. وروى الإمام أحمد بن زبيب نبي مثلا جانب بعض حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال هم على متن جهنم. تو اب اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ جب سارے زمین آسمان سب بدل جائیں گے تو اس دن پوچھا گیا کہ فأين الناس يومئذ، اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وهم على متن جہنم، وہ جہنم کے اوپر کھڑے ہوں گے. تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پل صراط جو ہے گویا وہ جہنم پہ ہوگی اور لوگ صراط پہ ہوں گے. اس لیے دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں. وقال ابن جرير حدثنا قال حدثنا علي بن جود قال اخبرنا القاسم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الناس يومئذ؟ قال إن هذا شيء ما ساليا واحد. قال على الصراط يا عائشة قل بهم. رواه أحمد بن قاسم بن سلمي. وقال الإمام مسلم الحجاج في صحيحه حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو ضابط الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام حدثني أبو أسماء الرحبي بن صوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب حضرت صوبان یہ مولا رسول اللہ سے، مولا منا غلام. لفظ مولا جو ہے کئی معنی میں آتا ہے. مولا بمانے سید بھی آتا ہے، مولا بمانے غلام بھی آتا ہے. مولا ولایت سے بھی ہے اور مولا ولایت سے بھی. مولا بمانے ناصر بھی آتا ہے، مولا بمانے سردار بھی آتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس لیے صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا. وجاء حبر من احبار اليهود وقال السلام عليك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتی ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم تھا یہود کا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور آ کے سلام کیا السلام علیک یا محمد. فدفعت منها فقال لم تدفعني فقلت له یا رسول اللہ. اب حضرت صوبان فرماتی ہیں کہ جب اس نے کہا السلام علیک یا محمد، میں نے اس کو دھکا دیا زور.
جب میں نے دھکا دیا تو وہ کہنے لگا کیوں دھکا دیتے ہو؟ میں نے کہا بدبخت تو محمد تو کہتے رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ وہ تو یہودی ہے، وہ کہاں مانتا تھا کہ وہ کہے، لیکن غلام ہے، اس کی برداشت نہ ہو سکتی۔ اس نے کہا تم یا محمد تو کہہ رہے ہو لیکن یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ نام لے کے کیوں سلام بھیج رہے؟ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئی فقال یہودی انما ندعوه باسمه الذي سماه به اهله، وہ یہودی کہنے لگا کہ ہم تو حضور کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو نام آپ کے خاندان نے رکھا ہے، آپ کے خاندان نے تو آپ کا نام محمد رکھا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں تو آپ کو آپ کے نام سے پکار رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمی محمد الذي سمانی به اہلی، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ میرا نام میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ فقال یہودی جیت اسألک فقال سمع انفعک شیئا ان حدثتک، وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتلاؤں تو کیا تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ تم مجھے مانتے تو ہو نہیں، نہ تمہارا میری رسالت و نبوت پہ ایمان ہے، تو پھر پوچھنے کا کیا فائدہ؟ پوچھنے کی بات تو تب ہوتی ہے کہ جب آپ کو آدمی تسلیم کرے، اس کو فائدہ اٹھائے۔ قال اسمع باذنی، کہنے لگا سنوں گا تو صحیح نا۔ فنكث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعود معه، حضور کے ہاتھ میں لکڑی تھی تو آپ نے لکڑی پہ ایسے آپ نے کہا اچھا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اس کے بعد میں قال این یکون الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، وہ کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اس دن لوگ کہاں ہوں گے جب زمینیں بدل گئیں، آسمان بدل گئے، آسمان پھٹ گئے، زمینوں کو لپیٹ دیا گیا تو لوگ کدھر جائیں گے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فی الظلمۃ دون الجسر، وہ پل صراط کے قریب ایک اندھیرے میں ہوں گے، ایک اندھیرا مقام ہوگا اور اس جگہ ہوگا۔ قال، اس کے بعد اس نے پوچھا فمن اول الناس اجازۃ، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ساری مخلوق اس اندھیرے میں ہوگی تو سب سے پہلے نکلنے کی اجازت کس کو ملے گی؟ کہ اس اندھیرے سے کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے نکلیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء المہاجرین، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے صحابہ، اور صحابہ میں وہ جو مہاجر ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اور مہاجروں میں بھی وہ جو غریب ہیں، فقراء المہاجرین، کیونکہ ہجرت میں تو سیدنا ابو بکر جیسے بڑے لوگ بھی، تو یعنی یہ مقام ہوگا، ورنہ حضور کے بعد یعنی سب سے بڑا مقام جو ہے وہ سیدنا ابو بکر کا ہے، اس کے بعد سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، اس کے بعد عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر اصحاب بدر، اس کے بعد اصحاب الحدیبیہ، اس کے بعد اصحاب البیعۃ الرضوان، یہ ترتیب ہے۔ ویسے تو سارے صحابہ شان والے۔ اس کے بعد فرمایا وقال یہودی وما تحفتهم حين يدخلون الجنہ، اس یہودی نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کھانے کے لیے سب سے پہلا ہدیہ کیا ملے گا؟ قال زیادۃ کبد النون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مچھلی کے جگر کا گوشت کھلائیں گے۔ قال فما غذاؤهم في اثرها قال ينحر لهم صور الجنة الذي كان يأكل الرابع، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر اس کے بعد کیا کھانا ملے گا؟ حضور پاک نے فرمایا ان کے لیے ایک جنت کا بیل جو ہے وہ ذبح کیا جائے گا جو جنت میں چر چر کے موٹا ہو چکا ہوگا۔ قال فما شرابهم علیہ، ان کو پانی پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عین فیہا تسمى سلسبیلا، حضور نے فرمایا ان کو ایک ایسی نہر کا پانی پلایا جائے گا جس کا نام جو ہے سلسبیل ہے، وہ جنت میں وہ نہر ہوگی۔ قال صدقتا، کہنے لگا سچ کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دشمن بھی تصدیق کرتا ہے لیکن دل میں بغض ہے، مانتا نہیں، یعنی جانتا ہے کہ محمد مدنی سچا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے،
اس کے بعد کہنے لگا جیتک اسألک عن شیء لا يعلم واحد من اهل الارض الا نبی او رجل او رجلان. اس کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا حضور اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، اور اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا مگر اللہ کا نبی، یا زیادہ سے زیادہ ایک یا دو بندے، اور کوئی بھی نہیں جانتا. میں وہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا انفعک ان حدثتک، اگر میں نے جواب دے دیا تو کوئی تمہیں فائدہ ہوگا. قال اسمع باذنی، کہنے لگا میں بڑا توجہ سے سنوں گا، فائدے کا تو پتہ نہیں جو کوئی کافر ہے. اور اس کے بعد قال جئت عن الولد قال ماء الرجل ابيض وماء المرأة اصفر فاذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة فذكر باذن الله تعالى على مني المرأة مني رجل نصر باذن الله. کہنے لگا حضور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، کہ اللہ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو دو پانی ہے مرد اور عورت کا. کہنے لگا حضور میں اس پانی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ماء الرجل ابیض، مرد کا پانی جو ہے نطفہ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، یعنی مائل بسفیدی. وماء المرأة اصفر، اور عورت کا پانی جو ہے وہ پیلے رنگ کی طرف مائل ہوتا ہے. فَإِذَا اجْتَمَعَا، جب یہ دونوں پانی اکٹھے ہوتے ہیں، اگر اس پانی پہ مرد کا پانی نطفہ غالب آ گیا تو اللہ اس سے مرد پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. اس کے بعد جناب فرماتے ہیں قال الیہودی لقد صدقت وانک لنبی، یہودی کہنے لگا کہ حضور واقعی آپ نے سچ کہا ہے اور میرا ایمان ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن کلمہ پھر بھی پڑھنا ثابت ہے. ثم انصرف، پھر چلا گیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثانی آدان الذی ثانی عنہ وما لی علم بشیء من واتانی اللہ به. حضور پاک نے فرمایا اس نے جتنے سوال کیے ہیں مجھے ان کا جواب علم نہیں تھا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے جواب سکھلا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ کبھی وحی جو ہے ظاہر ہوتا ہے، کبھی اللہ دل میں القاء کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے قلب میں القاء فرما دیتے ہیں، اور اس کا بظاہر پتہ کسی کو نہیں لگتا جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں. حضور پاک کا شان دیکھے فرمایا کہ ان سوالات کا تو مجھے علم بھی نہیں تھا جواب کا، لیکن میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جواب عطا فرمایا اور میں نے سکھلایا ہے. قال ابو جابر بن جرير الدوري حدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا سعيد بن صوبان القلاعي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان حبرا من اليهود، ایک حبر احبار، حبر کہتے ہیں عالم، اصل میں حبر کا لفظ جو ہے یا تو ہے حبر سے، یاد رکھیں حبر کا مادہ جو ہے یا ہے حبر. حبر معنی زینت، تو علماء جو ہیں وہ اپنے ملک کی زینت ہوتے ہیں. اور یا حبر جو ہے حبر سے نہیں ہے بلکہ حبر یعنی سیاہی، کہ جیسے قلم اور سیاہی سے آپ لکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوا جو ہے صدیوں تک باقی رہتا ہے. تو اس طرح اللہ علماء کی شان کو اور علماء کے عظمت کو بھی سالوں تک وہ صدیوں تک زندہ رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ دنیا گزر گئی، صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہم جانتے بھی نہیں، لیکن ہر مسلمان کی زبان پہ آئے گا رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شان بلند فرمائے. تو آج ہی آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگ مر گئے کروڑوں پتی، لیکن کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن ہر کوئی ائمہ کو یاد کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس علم کی وجہ سے ان کے ذکر کو دوام بخش دیا. اس لیے فرماتی ہے کہ ایک حبر آیا احبار میں سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت اذ یقول اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ نے فرمایا زمین بدل دیں گے، آسمان بدل دیں گے، لوگ کہاں ہوں گے، مخلوق کہاں ہوگی؟ فأین الخلق عند اللہ، عند ذلک، اس وقت یہ مخلوق کہاں ہوگی؟ فقال اضیاف اللہ فلن يعجزهم ما لدیہ، حضور نے فرمایا تمہیں کیا فکر ہے، ساری مخلوق جو ہے وہ تو اللہ کی مہمان ہے، اللہ کے آگے کیا کمی ہے، اللہ ان کو جہاں رکھے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بھائی۔ رواه ابن بن حديث ابي بكر بن عبد الله بن مريم وقال شعبة وإسحاق سمعت عمرو بن ميمون وربما قال عبد الله وربما لم يقل، فقلت له عبد الله وقال سمعت عمرو بن ميمون يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض أرض كالفضة البيضاء نقية لم يصفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة۔ حضور پاک نے فرمایا قیامت والے دن جو اللہ زمین بنائیں گے وہ ایسی زمین ہوگی جیسے سفید چاندی کا ٹکڑا ہے، اور ایسی زمین ہوگی جس پہ کسی نے کسی کا خون نہیں بہایا ہوگا، ایسی زمین ہوگی جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو زمین نئی پیدا ہوگی۔ اس زمین پہ تو لاکھوں قتل ہو گئے، اس زمین پہ تو لاکھوں گناہ ہوئے، اس زمین پہ تو لاکھوں انسانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، لیکن قیامت والے دن کی جو زمین ہوگی وہ ویسے بھی سفید ہوگی اور باطن میں بھی پاک ہوگی کہ اس میں کبھی کسی نے گناہ کیا ہی نہیں، اس میں ساری اللہ کی مخلوق کھڑی ہوگی پیشی کے لیے۔ ينفضهم البصر يسمعهم الداعي يفاض عراة كما خلق الشقي الميدان طاء صفصفا ألا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ویسی زمین صاف ہوگی کہ کوئی آڑ نہیں۔ اب دیکھو نا حرم کے باہر کیا ہے کیا پتہ، دیوار کے اس طرف کیا ہے کیا پتہ، پہاڑ کے اس طرف کیا ہے کیا پتہ، لیکن وہ زمین ایسی چٹیل ہوگی کہ نہ پہاڑ ہے نہ آڑ ہے نہ ٹیڑھا پہ، بالکل جہاں تک جاؤ نظر جائے گی۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب اللہ کے پکارنے والا پکارے گا تو سب سنیں گے، اور جب اس زمین پہ بندے کھڑے ہوں گے حفاتن عراتن، بالکل کپڑے کوئی نہیں، سر پہ بھی نہیں، بالکل بغیر کپڑوں کے کھڑے ہیں، جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا ویسے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد فرماتے قال اوراہ قال قیاما، یعنی کھڑے ہوں گے حتی یلجمہم العرق، اور اس کے بعد یوم محشر کی گرمی کی جب شدت پڑے گی تو پھر کوئی آدمی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی صدی تک اپنے پسینے میں ہوگا، کسی کو پسینے نے لگام ڈال رکھی ہوگی، یعنی ایسے پسینے میں ڈوبیں گے اور میدان حشر میں کھڑے ہوں گے۔ وروى بن وجه آخر شعبہ سائن نبی ساگر نبی مسعود بن نحوہ، لیکن یاد رکھو کہ یہ ایسے لوگ بھی اللہ کے جو بندے ہیں ان کو اس دن کوئی احساس ہی نہیں ہوگا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، اس دن کوئی پریشان، وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں بھی قیامت کی گرمی سے بچائے، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ہمیں اس فضع اکبر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرمائے، جس کے بعد پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے، وہ جام کوثر کا ایسا حوض ہوگا کہ لا نظمع بعدہ ابدا۔ اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، وہ کریم ہیں، وہ رحیم ہیں، اس کے آگے کوئی مشکل نہیں۔ وقال سفیان الثوری ساکن میمون لم يخبر به ذلك الله اورد ذلك كله ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری تفصیل اپنی کتاب میں ابن جریر میں تفسیر میں نقل فرمائی۔ وقد قال الحافظ ابو بکر بزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبید بن عقیل قال حدثنا سهل بن عباد بن غیاث قال حدثنا جرير بن ایوب عن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون عبد الله عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں روایت میں آئے نا عبد اللہ فقط تو مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ورنہ تو عباد اللہ جو ہیں عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
یہ تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کو صحابہ کہتے تھے عبادلہ، لیکن جہاں روایت میں صرف آیا ان عبد اللہ، تو اب کیا پتا کون ہوں گے؟ مانا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں من فقہاء الصحابہ، صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین کا تفقہ نصیب فرمایا، دین کی سمجھ نصیب فرمایا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول اللہ عز وجل یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار قال ارض بیضاء لم يسفك علیہا دم ولم يعمل علیہا خطیہ۔ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ایسی چٹیل زمین ہوگی جس پہ کسی نے خون نہیں بہایا ہوگا اور نہ اس زمین پہ کسی بندے نے کبھی گناہ کیا ہوگا۔ ثم قال لا نعلم ربه الا جرير بن ایوب وليس بالقوی، یاد رکھیں چونکہ یہ زمین، یہ فضائیں، یہ آسمان، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہاں فرض پڑھو سنت دوسری جگہ پڑھو، نفل تیسری جگہ پڑھو، تاکہ قیامت والے دن یہ ساری جگہ کے ٹکڑے جو ہیں وہ گواہی دیں کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھ پہ سجدہ کیا، تیرے اس بندے نے نماز پڑھی۔ اسی طرح جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین چیختی ہے کہ مولا مجھے حکم دے کہ میں اس کو غرق کر دوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ابھی مہلت، ابھی میں نے اس کو مہلت دی۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو زمینیں بھی چیختی ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آسمانوں سے بھی لعنتیں برستی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے وہ کوشش کرے کہ اللہ کی سرزمین، اب دیکھو نا یہ ایک معمولی سی بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مہمان آئے، آپ اس مہمان کے لیے جناب کمرہ بنائیں اور اس کو ٹھہرائیں اور کھانا کھلائیں اور بستر اچھا بچھا کے دیں اور جناب پانی اور سارے لوازمات اس کے مہیا کریں، اور وہ مہمان رات کو اٹھ کے آپ کا سامان اٹھا کے چوری چلا جائے، آپ صبح کیا کہیں؟ ایک ٹھنڈے ایک رات کے لیے ٹھہرے اور رات کو انشاءاللہ سارا سامان لپیٹ کے گٹری بنا کے پھی باندھنا نکل جائے، تو صبح جب آپ اٹھیں گے یار یہ مہمان تھا، کوئی حرامی تھا، کوئی چور تھا، کوئی لانتی تھا، کوئی بدبخت تھا، تو آپ 500 گالی دیں گے۔ اور جس کی زمین پہ تم رہتے ہو، جس کا کھاتے ہو، جس کے آسمانوں کے نیچے بستے ہو، جس کا پانی پیتے ہو، جب اس کی زمین پہ گناہ کرو تو تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ ابھی غور کیا کرو، سوچا کرو، کبھی تصور کیا کرو کہ یار میں جو گناہ کر رہا ہوں تو یہ زمین کس کی ہے؟ میں جو گناہ کر رہا ہوں تو یہ ہاتھ کس نے مجھے دیے تھے پکڑنے کے؟ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ آنکھیں کس نے دی تھی مجھے دیکھنے کی؟ میں جو گناہ کر رہا ہوں تو یہ پاؤں چلنے کے لیے مجھے کس نے دیے؟ میں جو گناہ کر رہا ہوں اور وہ مجھے پکڑنے پہ بھی قادر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ تو جب آدمی اس تصور میں ہوتا ہے تو پھر اللہ گناہوں سے بچا لے، اللہ تبارک و تعالی۔ اور جب آدمی بے ہوش ہے کہ بھئی بس چلو کھاؤ پیو مرو، جیسے جانور ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں، تو پھر اس کو تو آپ انسانوں میں شمار ہی نہ کریں نا۔ اگر انسان ہے تو انسان کو تو ہر بات پہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی میں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، زمین بھی اللہ کی، ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا، بندے بھی اللہ کے، اور پھر بھی میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں تو میرے لیے کیا سزا ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس زمین پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ثم قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو شهاب السنان جابر الجوفي عن ابي جبيرة عن زيد قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليهود فقال هل تدرون لما ارسلت اليهم؟ قال والله رسوله قال في السلام وسلم قال لا يرزل يوم تبدل الارض غير الارض إنا تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة فلما جاءوا سألوا فقال تكون بيضاء مثل النقي۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ زمین کیا تمہاری کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، ان کتابوں میں بھی ذکر آیا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات
وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن زمین جو ہے سفید ہوگی مثل الفضہ، جیسے کہ چاندی سفید. انہوں نے کہا ہمارے کتابوں میں بھی ہے کہ سفید ہوگی جیسے روٹی سفید ہے. وهكذا روى علي بن بعض مالك مجاهد بن جبر انها تبدل يوم القيامه بأثم فضة. بعض روایات میں یہ بھی ہے انہوں نے کہا ایک تو ہے نا چاندی کی طرح سفید ہوگی، اور ایک قول میں ہے کہ وہ زمین ہوگی ہی چاندی کی بنی ہوئی. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سیرت فضة والسماوات ذهبا. ایک قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی آیا ہے کہ قیامت والے دن زمین جو ہے وہ چاندی کی ہوگی اور آسمان جو ہے وہ سونے کے ہوں گے. وقال ربیع نبی علیہ السلام نے کہا قال السماوات جنانا، آسمان جو ہے وہ گویا باغ ہوں گے. وقال ابو موسى محمد بن قابل القرظي محمد بن كاظم يقول يوم تبدل الارض غير الارض قال خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت اقدامهم. انہوں نے کہا یہ زمین ایسی ہوگی جیسے روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور جس آدمی کو اللہ اجازت دیں گے تو وہ آپ اسی زمین سے اپنے پاؤں کے نیچے سے لے کے کھا بھی سکے گا، کیونکہ یہ یعنی بجائے مٹی کے اللہ پاک آٹے کی بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ وما ذلك على الله بعزيز. وقد روى وكيع بن الشمداني سعيد بن جبير في قوله تبارك وتعالى يوم تبدل الارض غير الارض قال تبدل خبزة بيضاء، ایسی ہوگا جیسے سفید روٹی کا ٹکڑا. يأكل المؤمن من تحت قدميه. وقال مشن خسيم قال عبد الله مسعود رضي الله عنه الارض يوم القيامة كلها نار، کہ پوری زمین جو ہے وہ آگ بن جائے گی. والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها، اور جنت جو ہے اس سے پیچھے ہوگی اور وہاں سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں اس کے اندر اللہ پاک نے کیسی پورے این پیدا کی ہیں اور کیسے کیسے جام ہیں. وَيُلْجِمُ النَّاسُ الْعِرْقَ وَيَبْلُغُ مِنْهُمُ الْعِرْقَ وَلَمْ يَبْلُغُ الْحِسَابَ، اور لوگوں کو پسینے نے پکڑ لیا ہوگا، پسینے میں پکڑے ہوئے ہوں گے، ابھی حساب نہیں ہوگا. وقال مجاهد بن عمرو الكاظم قال عبد الله الارض كلها نار يوم القيامة والجنة من ورائها ترى أكوابها وكوائبها والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى ترشع في الأرض قدمه. ایسا پسینہ ہوگا کہ پاؤں پسینے میں ڈوبے ہوئے. ثم يرتفع، پھر پسینہ اور حتى يبلغ أنفه، ناک تک آ جائے گا. وما مسه الحساب، ابھی تو حساب بھی شروع نہیں ہوا ہوگا، یا تو حساب سے پہلے کا حال ہوگا. قالوا مما ذلك يا أبا عبد الرحمن قال مما يرى الناس يلقون، کہ لوگ جب وہاں ہوں گے دیکھیں گے اور پائیں گے. وقال ابو جعفر راضي ربيع بن انس عن كعب في قوله يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات قال تصير السماوات جنانا، آسمان میں جنت، ويصير مكان البحر نارا، اور جہاں جہاں زمین میں سمندر ہیں دریا ہیں وہ سب جہنم کی آگ بن جائیں گے. وتبدل الارض غير الارض حدیث رضی اللہ عنہ. اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جس کو ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بلا وجہ سمندر کا سفر نہ کیا کرو. لا يركب البحر الا غاز، ہاں کوئی غازی ہے، مجاہد ہے، او حاج او معتمر، یا عمرے والا یا حاجی، ورنہ بحری سفر نہ کریں، دریاؤں کا سفر نہ کریں. بلا وجہ سفر کرنا جو ہے منع ہے، کیونکہ قیامت میں یہ جہنم بن جائے گا. فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا أَوْ تَحْتَ النَّارِ بَحْرًا، کہ یہ گویا کہ اس کے نیچے آگ ہے. وفي حديث رسول المشهور مروي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بد الله ان تغير السماوات ويبسطها ويمدها مد العظيم الاكاذي، یعنی زمین کو ایسے کھینچا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچتے ہیں، پٹی مار کے سیدھا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی بل نہیں رہتا، ایسے زمین میں کوئی بل نہیں بچے گا.
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ثم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في هذه المبدلة. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کی آواز آئے گی تو یہ زمین بدلی ہوئی پہ ہوں گے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ خَرَجَتِ الْخَلَائِقُ جَمِيعُهَا مِنْ قُبُورِهِمْ. بس ایک آواز کی دیر ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ قبروں سے نکلے گی. لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَلَبَهُ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَخَضَعَتْ لَهُ الْأَلْبَابُ. وہ ایک قہار والا ہر چیز پہ غالب. قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَغَلَبَهُ وَدَانَتْ لَهُ الرِّقَابُ. جس کے سامنے سب گردنیں جھک گئیں. وَخَضَعَتْ لَهُ الْأَلْبَابُ. اور جس کے آگے تمام عقل جو ہے سرنگوں ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی اس دن پھر اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی اور یہ سب سے پہلی شفاعت جو حضور فرمائیں گے وہ شفاعت کبریٰ ہوگی کہ یا اللہ بس اپنی مخلوق کی پیشی کا فیصلہ شروع فرماؤ. جس نے جنت جانا ہے جائے, جہنم جانا ہے جائے, لیکن اس عذاب سے تو نکلے جو کھڑا ہے کچی پیشی کے اندر. تو پہلی شفاعت جو ہے وہ صرف اس لیے ہوگی. وہ شفاعت یہ نہیں ہوگی کہ اس کو معافی دے کے جنت میں بھیج دیں یا اس کو جہنم سے نکال دیں. وہ شفاعت صرف اس لیے ہوگی کہ مولا بس حساب شروع فرمائے. تو اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. اور اس کے بعد پھر حضور اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے, جہنم سے بھی نکالیں گے. اللہ پاک ہمیں دعا کریں ہر عذاب سے بچا لیں. کہتے میرے والد صاحب فوت ہو گئے, دعا کریں جو بھی فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. اور جو زندہ ہیں اللہ ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو. اب جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس یہ دعا کیا کریں. آج کل تو دعا کے علاوہ پلے میں بھی کچھ نہیں, اور افسوس یہ ہے کہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اور مانگنے کے ہم حقدار بھی نہیں رہے. نہ فرمان جو مانگے تو کیا ملے. بہرحال والدین کے لیے آپ عمرہ کریں, والدین کے لیے آپ صدقہ کریں, والدین کے لیے آپ نفل پڑھ کے دعائیں کریں. جو بھی کریں اولاد کا حق ہے کہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے کام کریں, ان کے لیے صدقہ جاریہ. اور سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے یاد رکھو پانی. کیا مانا کہ جن علاقوں میں پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کرو. جن مسجدوں میں پانی نہیں ہے وہاں پانی کا نل لگوا دو, وضو کی جگہ بنا دو پینے کے لیے. اچھا بہت سارے ہمارے مساجد ہوتے ہیں وہاں ٹھنڈے پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں. اور ہمارے مدرسوں میں بھی یہی حال تھا. جب ہم پڑھتے تھے ہمیں تو ٹھنڈے پانی کا تصور ہے, وہ مٹکے میں گھڑے میں جو ٹھنڈا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. ہمارے دور میں ہمیں تو برف جو ہے وہ ایک یعنی ہدیہ سمجھا جاتا تھا. اور برف کبھی رمضان مبارک میں نصیب ہوتی کہ رمضان المبارک میں اہتمام کرتے تھے لوگ. ورنہ تو یہ ہے کہ جناب بس وہ گھڑے میں پانی رکھ لیا اور وہ جتنا ٹھنڈا ہو گیا بس. تو بہرحال تو ایک طریقہ یہ بھی ہے, آج کل بڑا آسان ہے. آج کل تو وہ مل جاتے ہیں نا پانی ٹھنڈے کرنے والے تلاجے برادے, بڑے اور سستے بھی ہیں مہنگے بھی نہیں. تو اگر مساجد میں اور مدارس میں آپ ایک دو لگا دیں تو جتنے طلباء ہیں وہ سارے ٹھنڈا پانی پیئیں گے اور تمہیں دعائیں کریں گے. قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب ہوتے ہیں, ان بیچاروں کو پاک صاف ٹھنڈا پانی میں. اور تمہارا خرچ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 1000 ریال. اگر آدمی 100 ریال بھی مزدور بچائے تو 10 مہینے میں ایک تو لگ جائے گا. اگر امیر ہے تو 1000 مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کے لیے. زیادہ سے زیادہ یعنی 1000 ریال میں انشاءاللہ وہ لگ جائے گا. اور اگر بڑا مدرسہ ہے تو کم از کم 4-5 ہونے چاہیے, اور چھوٹا مدرسہ ہے 1 ہونا چاہیے. اچھا جہاں مساجد ہیں وہاں بعض اوقات ایسا حال ہوتا ہے کیونکہ ہمیں تو سفر کرنا پڑتا ہے نا جی, بسوں میں اور کاروں میں اور گاڑیوں میں اور ہر قسم کا. تو بہت ساری ایسی سڑکوں کے کنارے پہ مسجدیں ہیں کہ مسجد تو ہے وضو کی جگہ, مسجد موجود ہے لیکن پانی نہیں. کئی دفعہ ہم گئے, پھر ساتھ کی بستی والوں کو کہا کہ پانی لاؤ بھی نماز جا رہی.
وہ بیچارے پانی بھر کے لائے. اچھا اب آدمی استنجا کر رہا ہے, کہاں جائے؟ نہ حمام ہے, نہ استنجے کی جگہ ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے. اگر کسی نے بنائی ہے وہ گندی ہو گئی, ختم ہو گئی, برباد ہوگی. کیوں؟ مسلمان کی تو عادت ہے تو حرم کو گندا کر دیتا ہے. مسلمان تو ماشاء اللہ جی یہ تو بخشی ہوئی قوم ہے نا. ساری کھجوریں کھا کے قالین کو بھر ڈالتے ہیں, سارا پانی پی کے آدھا بچا کے رکھیں گے, دوسرا آئے گا پاؤں مارے گا, ساری قالینیں برباد. آگے حالانکہ پلاسٹک کے باقاعدہ سفرے بچھے ہوئے ہیں, سب کچھ بچھا ہوا, لیکن ایسا حریص ہو کے گرتا ہے جیسے روزہ رکھ کے احسان کیا ہے, چاہتے پتھر بھی کھا جائے. انا للہ و انا الیہ. ایسے روزے نہ رکھا کرو خامخواہ لوگوں کو پریشان کرتے. ادب سے بیٹھو, ادب سے کھاؤ, اپنی جگہ پہ رکھو. حکومت کو اللہ جزا دے, ہر جگہ کولر ہے, ہر جگہ گلاس ہے, اور ہر ایک جگہ پینے کی جگہ ہے اور ایک جگہ پھینکنے کی جگہ ہے کہ گلاس میں ایک دفعہ پانی پی کے پھینک دو, دوبارہ استعمال ہی نہ کرو. لیکن آپ سوال نہیں پیدا ہوتا, ادھر والا ادھر ہے اور ادھر والا ادھر ہے. اچھا بعد ماشاء اللہ ہمارے حرم میں آنے والے ماشاء اللہ لوگ جو ہے نا وہ حرم شریف کے گلاس نکال کے جیب میں ڈال کے جا رہے ہوتے. اور لوگ حرم میں لے آئے, تم حرم کے چور ہو. خدا کا خوف کرو. اللہ کے بندے, اللہ کے حرم میں لوگ آگے رکھتا ہے یا لوگ لے جاتا ہے؟ وہ جی ضائع ہو جاتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پھینک دیں, ضائع ہو جائیں. تمہیں تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لے جاؤ بغیر اجازت کے, وہ تو وقف الحرم ہے. لیکن مسلمان ماشاء اللہ جی کہتے جی اولیاء جو ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, آپ ان کو ملیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کا کیا مقام ہے. مجھے تو ملے نہیں, مجھے تو آپ ٹکرے ہیں. میرے مقدر میں تو آپ کو کہیں مل جائے تو پوچھیں نہیں حضرت آپ کا کیا مقام ہے. قرآن پاک میں صرف اولیاء اللہ کا ذکر ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور قرآن کی مصطلحات میں ہر مومن جو ہے وہ ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اولیاء اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ڈرنے والے کا کیا معنی ہے؟ ڈرے گا تو گناہ نہیں کرے گا نا. جو ڈرتا ہو گناہ کیسے کرے گا؟ مقصد ہے کہ نافرمانی سے دور ہے, اللہ کے فرما بردار ہیں. باقی یہ جو قطب یا ابدال یا غوث یہ صوفیاء کی اصطلاحات ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا. حجر اسود پہلے سفید تھا, اب اس کا رنگ کالا کیوں ہو گیا؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. حدیث مبارک میں ہے کہ سودت ہو خطایا بنی آدم, کہ آدم کی اولاد کے گناہوں نے اللہ کے اس پتھر کو بھی سیاہ کر دیا. تو جب ہمارے گناہوں کا اثر پتھر پہ بھی ہو جائے اور اس پتھر پہ جو جنت سے آیا ہے اور کعبے میں لگا ہوا ہے, تو ہمارے دل کیا ہوگا؟ یہی تو ہے نا کہ سیاہی آ گئی ہے, کچھ ہوتا ہی نہیں. سارا دن قرآن پڑھتے رہو, ایک آنسو بھی نہیں نکلتا. سارا دن ملتزم پہ لپٹے رہو, مجالے 2 آنسو بھی نکلیں. سارا دن طواف کرتے رہو, آدمی کے آنسو بہتا ہی نہیں, کیونکہ دل سیاہ ہو گئے, دلوں پہ زنگ لگ گیا ہے, گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے, حرام کھا کھا کے ہمارے جسد بگڑ چکے ہیں. رکت کیسے پیدا ہو؟ میرا بھائی رکت تب پیدا ہوتی ہے جب دل صاف ہو, دل نرم ہو. کہتا جی میں پاکستان سے آیا ہوں, میری ٹانگوں میں تکلیف تھی, اس لیے میں نے عمرے کا احرام نہیں باندھا. تم کیسے آ گئے ٹانگوں کی تکلیف کے ساتھ؟ ٹانگوں میں تکلیف تھی تو نہ آتے نا, وہاں علاج کراتے, جب ٹھیک ہو جاتے پھر آتے. تم تو پہنچ گئے اور ٹانگوں نے تمہیں مکے میں تو پہنچا دیا ہے, صرف عمرے میں تکلیف تھی. تو اب ایک عمرہ بھی کرو, ایک دم بھی دو, سب درد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آئندہ بھی احتیاط رکھو کہ میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرو. ہاں ایک آدمی نے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, پلستر کرایا ہے, وہ معذور ہے. کہتے ہیں جی مجھے کچھ لوگوں نے مودودی صاحب کی کتابیں دی ہیں, میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں.
بعض کہتے ہیں ان کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہے. میرے بھائی اب مجھے کیا پتا، مودودی صاحب بھی انسان تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. ان سے بھی کچھ کتابوں میں بعض مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے. تو یہ ہمیشہ کہتا ہے غلطی بھی تو عالم سے ہوتی ہے نا. جو کتاب ہی نہیں لکھے گا تو غلطی کیا ہوگی؟ جو آدمی تیرتا ہی نہ ہو، ڈوبے مٹی، سمندر میں آؤ گے، دریا میں جاؤ گے تو ڈوبو گے نا. تم نے کبھی گھوڑے پہ بیٹھے نہیں ہو تو گرو گے کیا؟ شاہ سوار ہی گرتا ہے. تو اگر ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے. اب مرنے کے بعد تو معاف کرو لوگوں کو. لوگوں نے وہاں ابو حنیفہ کو معاف نہیں کیا تو مودودی صاحب کو بڑھا دیں. اللہ معاف کرے. ایسے نام لیتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کوئی ان کے گھر نوکر تھا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، وہ ملازم تھا ان کا. کوئی کہتا ہے کسائی تھا. چلو بھی کسائی ہو تو کیا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو اللہ ہمیں ادب نصیب کرے، اللہ ائمہ کا بھی ادب نصیب کرے، اللہ علماء کا بھی ادب نصیب کرے، اللہ علم کا بھی ادب نصیب کرے، اللہ سرکار دو جہاں کا بھی ادب نصیب کرے. میرے بھائی یاد رکھو، بے ادب بنو گے تو محروم ہو جاؤ گے، کبھی علم نہیں آئے گا. بے ادب محروم شدت فضل رب. جب آدمی بے ادب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. دعا کرو اللہ کسی کو بھی بے ادب نہ بنائے. اللہ ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو ہدایت دے. یہ 2 کتابیں پڑھ کے وہ ہلدی کی مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی نے ہلدی کے کچھ فوائد پڑھے نا جی، تو ہلدی کی گانٹھ جیب میں رکھ لی اور حکیم بن گیا. ایک عورت کا خاوند سفر ہو گیا، 5 سال گزر گئے، وہ اپنی بیوی کو خرچہ بھی نہیں دیتا. اس نے وہاں دوسری شادی بھی کر لیا ہے. پہلی بیوی کو جب تک طلاق نہ دے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. طلاق نہ دینے کا گناہ اس پہ ہوگا کہ اس نے کل معلقۃ بین السماء والارض. اور ایسی عورت کے لیے آسان حل ہے کہ اگر مکہ شریف میں رہتی ہے یا اس ملک میں رہتی ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے قرآن و حدیث کا قانون ہے، وہ باقاعدہ قاضی محکمہ کے بعد جا کے درخواست دے دے، قاضی اس کو طلب کرے گا اور فیصلہ کرے گا، اللہ آپ کو فارغ کرے گا. اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا ہے اور فجر کی اذان ہو گئی ہے تو اگر وہ 2 رکعت طواف کے بھی پڑھ سکتا ہے. 2 رکعت طواف کے پڑھ لے، 2 رکعت سنت پڑھ لے، کوئی منع نہیں. بعد میں پڑھے اس کی مرضی ہے، کوئی منع نہیں ہے. کہتے جی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو میرے والد جو تھے وہ ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، کسی کا دھوکہ نہ دینا، کسی کا مال نہ کھانا، ورنہ تمہاری والدہ کی روح کو تکلیف ہوگی. تو والدہ تو مر گئی، والدہ تو مر گئی، روح تو نہیں مر گئی. والدہ مر گئی. موت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ روح نکل جاتی ہے. تو روح آسمانوں میں علیین میں موجود ہے، کافر کی روح سجین میں موجود ہے، وہ تو نہیں مر گئی. تو اسی طرح احادیث مبارک میں آپ نے پڑھا نہیں ہے آج سے چند دن پہلے سبق میں کہ جب علیین میں وہ ارواح جاتی ہیں تو وہ روح ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں بندے کا کیا حال ہے. اس نے کہا وہ تو مر گیا. انہوں نے کہا کب مر گیا؟ انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے مر گیا. انہوں نے کہا یہاں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ معلوم ہوتا ہے کہ بیچارہ جہنم میں گیا. آخر وہ روحیں بھی پوچھتی ہیں. اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اولاد جو ہے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، طواف کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو ان کے والدین انتظار میں ہوتے ہیں. ان کو خبر دی جاتی ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے ہدیہ بھیجا. اور جن کی اولاد کچھ نہیں کرتی تو وہ والدین اداس ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد نالائق ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہمارا. تو وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں باقی کے ساتھ. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ روحوں کو خبر کر سکتے ہیں. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے.